عزیزو یہ کتاب ہے تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن لأبی عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی المجلد الرابع، چھاپ دار الفکر، چوتھا مجلد دار الفکر کی، جو سنہ 1429 میں دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 145 سورہ انعام کے آیہ نمبر 145 کی قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اس آیت کی شرح تفسیر۔ اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، روایت کرتے ہیں ابو داود نے ملقام ابن تھلب سے روایت، اور اس نے اپنے والد سے روایت کی ہے، صحبت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھا، میں ان کے ساتھ رہا، فلم اسمح لحشرت الارض تحریما، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے حشرات الارض کی کبھی تحریم کی ہو۔ حشرات الارض کی، حشرات الارض زمین میں رہنے والے جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کی کبھی تحریم کی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر وہ شرح دیتے ہیں الحشرہ کس کو بولتے ہیں؟ صغار الدواب بالارض، صغار الدواب بالارض، جو زمین میں چھوٹے جانور ہوتے ہیں اس کا حشرہ بولتے ہیں، یہ قرطبی فرماتے ہیں۔ اچھا کل یرابیع، یرابی کس کو بولتے ہیں؟ یرابی جو پہاڑی چوہا ہوتا ہے، جو صحرائی چوہا ہوتا ہے، چوہا، وہ یربوع بولتے ہیں اس کو، جربوع بھی بولتے ہیں، عرب جو ہے اس کو جربوع بھی بولتے ہیں، یہ یربوع بھی بولتے ہیں، اور یہ اب بھی سعودی عرب میں بہت مزے سے کھاتے ہیں عرب لوگ۔ والذباب، ذباب کس کو بولتے ہیں؟ ذباب بولتے ہیں عزیزو چپکلی کو۔ والقنافذ، قنفذ جو ہے وہ ایک جانور ہے بہت بدصورت، چوہے کی طرح ہوتا ہے اس کا شکل، لیکن اس کے جو بال ہے نا وہ کانٹوں کی شکل کا ہوتا ہے، اس کا جو اون ہے، اس کا جو چمڑا ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں بہت تیز تیز، اس کا میں تصویر آپ کو دکھاؤں گا، اس کے نام مجھے اردو زبان میں نہیں آتی۔ اچھا اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اگلے صفحے میں وقالت عائشہ فی الفأرہ، ہاں چوہے کے متعلق عائشہ کا کیا فرمائش ہے؟ ان کا فتویٰ ہے، ما ہی بحرام، عائشہ نے کیا فرمایا؟ کہا حرام نہیں ہے، ہاں چوہا حرام نہیں ہے۔ کیوں حرام نہیں ہے بھائی؟ کیوں عائشہ آپ فتویٰ دے رہی ہیں کہ چوہا حرام نہیں ہے؟ کیوں حرام نہیں؟ کہتی ہیں عائشہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، عائشہ کہتی ہیں کہ اس لیے حرام نہیں ہے، قرآن مجید فرماتا ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہ میں نے قرآن میں کہہ دیجئے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میرے پاس جو ہے میرے پاس نہیں ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، قرآن میں کیونکہ حرام نہیں ہے تو اس لیے حرام نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید میں آیت صریح ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب خبائث کو حرام کیا ہوا ہے۔ اچھا عزیزو ملاحظہ فرمائیے کتاب الہدایہ الی بلوغ النہایہ، تالیف مکی ابن ابی طالب القیسی، متوفی سنہ 437، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب چھپی ہے کلیات الدراسۃ العلیاء جامعۃ الشارقہ شارجہ میں چھپی ہے سنہ 2008 میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 2229 میں وسئلت عائشہ عن الفأرہ، عائشہ سے پوچھا گیا کہ ماسی عائشہ بتائیے، فتویٰ دے دیجئے، ہم نے بھوک لگی چوہا کھا سکتے ہیں؟ فقرأت لا اجد فیما اوحی الی محرما، عائشہ نے کہا تو قرآن میں تو یہ حرام نہیں ہے، کھا لو، اور آیت کی تلاوت کی ترید تحلیلہا، عائشہ نے یہی مقصد یہی تھا، عائشہ کا ارادہ یہی تھا کہ یہ حلال ہے۔ اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تالیف الشنقیطی، چھاپ دار عالم الفوائد، سورہ مائدہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ وقالت، صفحہ نمبر 313، وقالت عائشہ فی الفأرہ، عائشہ کا فرمان ہے، فتویٰ ہے، کس کے متعلق؟ چوہے کے متعلق، ما ہی بحرام، یہ حرام نہیں ہے بھائی، چوہا کھانا ہے، بسم اللہ۔ البیان والتحصیل لابن رشد القرطبی، متوفی سنہ 520، جزء اول، پہلی مجلد، چھاپ دار الغرب الاسلامی، سنہ 1988، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 528، وسئلت عائشہ عن اکل الفأرہ، عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیا چوہا کھانا جائز ہے، تو اس نے یہی آیت پڑھی جس میں تحلیل ہے، کہ یہ وہ حلال چیزوں کی آیت پڑھی اس نے، تو کأنہا رأت ان اجازت، تو عائشہ کا یہی ہے مقصد، یہی تھی کہ وہ کہتی ہے کہ چوہا کھاتے رہو، چوہا ہے کہ کھانے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔
یہ کتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل شرح المدونة وحل مشكلاتها الشيخ علي بن سعید الرجراحی، جزء ثالث، چاپ ادارہ ابن حزم سنہ 2007 میں۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ 207 میں چوہے کے متعلق کیا فرمان ہے جماعت عمریہ کے نزدیک؟ کہتے ہیں ہمارے نزدیک هل يجوز عقلها مع الكراهة او دون الكراهة قولان قائمان، کہتے ہیں ہمارے پاس صرف دو اقوال ہیں۔ چوہا کھانا یہ ایک قول ہے کہ مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، کھا لو، کھاتے رہو، سالن بناؤ، آپ کی مرضی، روسٹ کرو، فرائی کرو، آپ کی مرضی، ٹھیک ہے نا، بریانی بناؤ، آپ کی مرضی، کوئی کراہت نہیں۔ دوسرا قول ہے کہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ بہرحال کہتے ہیں دو قول ہے، ایک قول ہے ان اکلها مکروہ من غیر تحریم، مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ اکلها مباح من غیر کراہت، دوسرا قول ہے یہ جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی مولوی کو آپ نے دعوت دی، خیر آپ تو اس کے لیے نہیں پکا سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ پکا سکتے، پکانا چاہیں تو کیا کیا چیزیں پکا سکتے ہیں۔